الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں آدم اور ابن آدم کی تخلیق کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر ہے 3332۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق۔ اور میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا جو صادق اور مصدوق، مطلب یہ کہ سب سے سچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ صفات انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ سب سے سچے تھے، اور مکہ والے خود صادق کا لقب دے دیے تھے۔ کہہ رہے ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، یقیناً تم میں سے ہر انسان کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں پہلے 40 دنوں میں پوری کی جاتی ہے۔ یعنی دور چلتے ہیں کہ پہلے جب حمل ٹھہرتا ہے تو 40 دن ایک الگ کنڈیشن میں رہتا ہے، تو کہہ رہے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے 40 دن۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن وہ غلیظ اور جامد خون کی شکل میں رہتا ہے، یعنی 40 دن اس کنڈیشن میں، اس کے بعد وہ جمع ہوا خون جو شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد اتنے ہی دن وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جبکہ آج یہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، ٹیکنالوجی وغیرہ کی چیزیں تو جانتی ہیں۔ یہی چیزیں ایک جب غیر مسلم مطلب ذہن سے خالی ہو کر بالکل نیوٹرل ہو کر جب پڑھتا ہے نا، تو کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے نا کچھ۔ بھائی جب نہ مشینیں تھی، نہ ایکس رے تھے، نہ کچھ تھا، پھر آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اور آج کوئی اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتا ہے، تو اس حالات میں ہوتا ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجتا ہے 40 پلس 40 پلس 40 40 40 120 4 مہینہ۔ آپ سنتے ہیں نا کہ 4 مہینے کی جب مدت ہو جاتی ہے بچے کی پیٹ میں تو روح پھونکی جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں پھر اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتا ہے بِعَرْبِ کلمات، 4 باتوں کے ساتھ 4 چیزیں دے کر بھیجتا ہے۔ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے تقدیر کے تعلق سے اس کے کام کو لکھتا ہے کہ بندہ کرے گا کیا، باڑے میں جائے گا یا ٹیچر بنے گا، یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ وَعَجَلَهُ، اور اس کی مدت، زندگی کتنے ملے گی، 60۔ ہم سب فکس ہیں، وہ الگ پتہ ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا نا پھر موقع نہیں۔ اس لیے مومن ہمیشہ الرٹ ہو کے زندگی گزارتا ہے، کیا پتہ کب یہ شام ہماری آخری شام ہو۔ تو کہہ رہے ہیں وہ لکھ دیتا ہے، یعنی اس کی مدت کتنے سال تک یہ دنیا کے اندر زندگی گزارے گا۔ وَرِزْقُهُ، اور اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے، کتنا پائے گا، کیسے پائے گا۔ یہ ساری چیزوں پر یقین آدمی کو صرف کوشش کرنی چاہیے، ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ آگے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد معاملہ حل ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ محنت کی ضرورت۔ یہ تو لوگ مطلب نکالتے ہیں نا، یہ مطلب نہیں۔ اگر آپ یہ مطلب نکالتے ہیں تو آپ کا ایمان آدھا ہے، کیوں؟ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ تقدیر پر بھروسہ کر کے مت بیٹھو، یہ تو نبی کی تعلیم ہے۔ قرآن کا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، آپ کہتے ہو مقدر میں جو لکھی وہ آ جائے گی۔ تو اگر یہ ایک طرف ہے تو دوسری طرف یہ بھی ہے نا۔ تو یہ مطلب تقدیر کی بات، تقدیر کا مطلب ہم غلط نکالتے ہیں۔ تقدیر مطلب ہم نے سمجھ رکھا جبر، تقدیر جبر نہیں ہے، تقدیر علم ہے، جانکاری ہے۔ اللہ نے اپنے علم کی بدولت ایڈوانس لکھ دیا، بتا دیا، یہ جبر نہیں ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک بچے کو میں نے پڑھایا اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کی کنڈیشن کیا ہے، وہ ہمارے مدرسے میں آگے ایڈمیشن لینے، اور میں جانتا ہوں بچے کے بارے میں کیا کنڈیشن، میں وہاں کہتا ہوں یہ بچہ اس کلاس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا ہے، تو میرا یہ کہنا اس کے ساتھ جبر ہو گیا؟ یہ میری جانکاری ہے۔ بھائی دم ہو تو آپ پاس رو کے دکھاؤ نا، کون روکے گا؟
یہ میرا علم ہے، میری جانکاری ہے جو میں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی جانکاری کی بدولت یہ ساری چیزیں لکھ دی، نہ کہ یہ جبر ہے، یہ جبر نہیں، علم ہے۔ دوسری چیز، جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا، وہ حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو نفسیات کے شکار ہوتے ہیں، نفس پرستی، جہاں اس کو لگے، یعنی وہ من جہاں چاہے گا کچھ کر لیں گے، اور جہاں چاہے گا تقدیر کا سہارا لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ مثلا وہ کہیں کہ کام دھام کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، جب روزی روٹی لکھا ہے مل جائے گا۔ اچھا ایک چیز تو یہ بھی جو لکھا ہے کہ اب آپ کی موت کب آئے گی، اس سے پہلے آپ مر نہیں سکتے ہو، تو جاؤ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ نا بھائی اگر یہی ہے کہ ہاتھ بیٹھ کے بات کے بیٹھے رہیں گے روزی روٹی آ جائے گی، تو یہ بھی تو ہے کہ بھائی وقت سے پہلے آپ مر نہیں سکتے ہو، جاؤ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ تقدیر ہے اور دوسری طرف یہ حکم بھی ہے کہ آپ کام کرو، کوشش کرو۔ دوسری طرف خودکشی سے بھی روکا گیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی روکا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو تقدیر ایک علم ہے، جانکاری ہے، یہ جبر نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ثم ينفخ فیہ روح، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اچھا ایک بات اور، آپ یہ بھی سنیں کہ تقدیر تو یہاں لکھی جا رہی ہے ماں کے پیٹ میں، اور ایک آپ سنیں کہ اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو کہا لکھ دے، تو قلم نے جو کچھ ہونے والی سب لکھ دی۔ ایک تقدیر تو ہماری وہی لکھ دی گئی، وہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اب جو یہاں لکھا جا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ فرشتوں کے علم میں بات ڈالی جا رہی ہے، کس بندے کے ساتھ ایسا ایسا کرنا ہے۔ جیسے آپ اس میں بھی سنتے ہیں نا کہ شب قدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، وہ فرشتوں کے علم کے مطابق ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ سال بھر ایسے ایسے کرنا ہے، تو فیصلہ تو پہلے ہو چکے ہیں، فرشتوں کے نالج میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر روح اس بندے میں پھونکی جاتی ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، یقیناً وہ آدمی جہنم والا کام کرتا رہتا ہے، یعنی کسی بھی آدمی کے بارے میں جو کام کرتا ہے، کام کیا ہوتا ہے؟ جہنم والا۔ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اتنا بدعملی کا شکار کہ بس ایک گز کا فاصلہ ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر تقدیر غالب ہو جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ جنت والا کام کرنے لگتا ہے۔ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی چیزیں گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ یار بندہ تو نیکیاں کرتے کرتے تھک جائے اور آخرت میں گناہ کے راستے پر، ایسا ہوتا نہیں۔ یہ بھی آپ سنیں، میں نے پہلے ایک جملہ کہا، وہ میرا جملہ یاد رکھیں۔ کبھی بندہ نیکیاں کرتا ہے لیکن اس نیکیوں کے دوران وہ ایسا خطرناک جرم کر بیٹھتا ہے نا کہ اس جرم کے مقابل میں اس کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے یا اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، ہم میں سے کسی کی بیوی بڑی وفادار ہو، میں سے کسی نہیں، ایک عام بات ہو، بہت وفادار ہو اور شوہر کی خدمت کرتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا کھلاتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، اور شوہر بھی بہت پیار کرتا ہے۔ اتفاق سے اس نے ایک دن دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے دوست کے ساتھ ویسی حرکتیں کرتی ہے جیسے اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ اب وہ شوہر اگر غیرت مند ہوگا تو برداشت کرے گا، وہ بیوی کے کیا ہو گیا یار، اگر تھوڑا میں کسی اور کے ساتھ آپ کو کھانا کھلاتی ہوں، آپ کے کپڑے دھوتی ہوں، سب کچھ، شوہر کہے گا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ جرم تمہارا اتنا بڑا ہے نا جو معافی کے لائق ہے۔ تو ایسے بندہ کبھی کیا کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا یہ دونوں ہو سکتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اسی دوران اس نے کوئی ایسا نیکی کرتا ہے کہ اللہ کو پسند آتا، اللہ اس کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر کے ہدایت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے اور بسا اوقات وہ ایسا کوئی جرم کر بیٹھتا ہے نا کہ اس جرم کے مقابلے میں نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس کو ہدایت کے راستے سے اٹھا کر گمراہی کر، وہی ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور جس کو چاہتا بڑھتا دیتا۔ تو ہمارے خوبیاں یا برائیوں کی بنا پر ایسے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کا سے فرماتے ہیں کہ وہ جہنم والا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، پھر وہ جنت والا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اسی طرح ایک آدمی جنت والا کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔
فیسلک علیہ الکتاب، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، اور وہ جہنم والا کام کرنے لگ جاتا ہے، فیدخل النار، پھر وہ جہنم میں داخلہ اس کو یعنی پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے لیکن ایسا جرم کر بیٹھتا ہے کہ اس جرم کے مقابلے میں نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نیکیاں کریں اور دعائیں کثرت سے کرتے رہیں، ہے نا، استقامت کی دعائیں کریں، برائی سے بچنے کی دعائیں کریں، ہدایت پر رہنے کی دعائیں کریں۔ کیوں؟ دعا مومن کی ہتھیار ہے، دعا میں وہ طاقت ہے جو اس کے مقابلے میں ایسی طاقت آپ کو کسی میں نہیں ملے گی، کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا رہتا تو پھر اللہ ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، اور پھر اس کو جرم سے، اس کے جرائم سے، گناہوں سے، ایسی چیز سے بتاتا بھی رہتا ہے۔ تو آپ نیکیاں بھی کریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور ہم سب اللہ کے بندے، اور اللہ بندہ سے بڑے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کے راستے اٹھا کر کے گمراہی کے راستے پہ ڈالا ہے، اس کا مطلب آپ اتنے نالائق تھے کہ جو آپ کی محبت کو اللہ نے نفرت میں بدل دیا۔ تو یہ دونوں طرح کی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔